ملاقات خاصی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اثرات اس کے اچھے ہوں۔ بڑی مہربانی۔ آج جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہم رکھنے والے ہیں وہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ایک ہیومن سفرنگ کا ایک مسئلہ ہے۔ تو میں اس کے اوپر تو کچھ نہیں کہوں گا اس موقع کے اوپر۔ میں آئی ووڈ ریکویسٹ علی محمد خان صاحب جو کہ ہماری پرزنرز کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور سٹنگ MNA ہیں، تو یہ آپ کو ایک بریف دیں گے۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ کچھ جو لوگ ہیں جو کہ ایکچولی سفر کر رہے ہیں وہ کچھ آپ سے شیئر کریں کچھ اپنے، اور اگر اس کے بعد کوئی سوالات آپ کی طرف سے ہوئے تو اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے دیں گے۔ علی آپ کے لیے اوور۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ۔ اس وقت ہم ان خاندانوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے رشتہ داروں کو 9 مئی کے حوالے سے مختلف کیسز میں ملٹری ٹرائلز میں صعوبتوں کا سامنا ہے۔ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کے والد، کسی کے شوہر جو ان کے گھروں کے نان نفقہ کمانے والے لوگ تھے وہ اس وقت زیر حراست ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بطور جماعت تحریک انصاف اور میں بطور وکیل بھی اور تمام وکلاء کی کمیونٹیز جتنے بھی ہیں ان کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس بات پہ ایک اتفاق پایا جاتا ہے پورے پاکستان میں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ سویلینز کو سول کورٹس میں جو عام عدالتیں ہیں وہاں پہ ٹرائل کیا جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ ان کو پورا موقع ملے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، یا حکومت پھر ان کے خلاف جو بھی ثبوت لانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر ملٹری کورٹس میں وہ ٹرائل ہوتا ہے تو فطری طور پہ آپ کے پاس انصاف لینے کے وہ تمام ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں جو عام عدالتوں میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت یہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ یہ کیسز ملٹری کورٹ سے، جہاں پہ بہت سو کے چل گئے ہیں یہ کیسز، تقریباً ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں، بیرسٹر صاحب اور فیملیز بھی بیٹھی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً سارے کیسز شاید کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سول کورٹس میں عام عدالتوں میں ہوتے، اور اب بھی ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا لارجر بینچ بنے۔ آج اس میں کیس تھا، آج فیملیز آئی ہوئی تھیں، پچھلی پیشی پی بھی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مدعا ہمارا یہ ہے ان فیملیز کا کہ ایک بڑا بینچ بنے جو اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا ان فیملیز کا یہ جو پرزنرز ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے تھے، یہ تو عام عدالتوں میں ہونی چاہیے کیونکہ سویلین ہے۔ دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے نہ ہماری کوئی ہمدردی ہے، ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی پاکستانی کی کوئی ہمدردی ہے، لیکن یہ فیملیز خدا نخواستہ دہشت گرد نہیں ہیں، یا آپ کی طرح میری طرح عام پاکستانی ہیں اور ہماری اور آپ کی ہمدردی کے یہ مستحق ہیں۔ جہاں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے، وہاں وہ پیار و محبت سے بھی کام لیتی ہے۔ ماضی میں بہت وہ لوگ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے کے میدان میں آئے اور لڑے ریاست سے، ان سے بھی ریاست نے بات کی اور بہت سے لوگ مین فریم میں آئے۔ یہ تو پھر اس قوم کے بچے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، ملتان کے رہنے والے ہیں، کچھ پختونخوا کے کچھ علاقوں سے، کچھ سندھ سے ہوں گے، کچھ بلوچستان سے شاید ہوں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ جو بچے اس وقت اسیران ہیں جو سال سے تقریباً ہونے کو ہے، عید ان کی گزر گئی جیل میں، بڑی عید بھی گزری، میری بھی گزری، عید الاضحیٰ میں نے بھی جیل میں گزاری۔ جیل کی عید کا مجھے بھی پتہ ہے کہ جیل کی عید کی تکلیف کیا ہے، اپنے ماؤں اپنے پیاروں سے دور رہنے کا دکھ کیا ہے۔ تو یہ محب وطن پاکستانی ان کو موقع دیجئے کہ یہ اپنی بے گناہی آئین کے مطابق عدالتوں میں ثابت کر سکیں، اور یہ اس ملک میں آ کے محبت سے، پیار سے رہنے کا ان کو موقع دیں، ان کو دیوار سے نہ لگائیں۔
اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں. انہی بچوں میں سے کوئی آگے CSS کرے گا, انہی میں سے کوئی آگے آ کے بزنس کرے گا, انہی میں سے آگے آ کے کوئی آرمڈ فورسز میں نوکری کرے گا. بچے ہیں, کم عمر ہیں, تو ان کے ساتھ محبت والا, پیار والا رویہ ہونا چاہیے. اور آخر میں دوبارہ یہ بات, عید پہ ان کی فیملیز سے میں جا کے ملا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسیران کی, پرزنرز کی کمیٹی بنائی جس میں مجھے ذمہ داری دی. اس میں ہمارے اور بھی ذمہ دار لوگ ہیں. ہمارے چیئرمین تحریک انصاف جو سٹنگ چیئرمین ہے بیرسٹر گور صاحب, سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب, سارے اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. وکلاء اس میں بیٹھے ہیں, رؤوف بھائی کا شکریہ کہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں. وکلاء ILF کے اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں. ہم نے ان فیملیز کی تکلیف عید میں دیکھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے کو پرائیورٹی پہ دیکھنا چاہیے. میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ اس کو صورت سے دیکھیے, اس کو آپ اس میں برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے, اس میں بڑا بینچ بیٹھے, تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آ کے ملک کی خدمت کر سکیں. دیکھیں, میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. کبھی تحریک انصاف نے پرتشدد کارروائیوں کا نہ کہا, اور ہماری 27 سال کی 26 سال کی تاریخ ہے. کل ہمارے یوم تاسیس ہے. عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. 9 مئی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا. کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا. لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے, ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے رؤوف حسن صاحب نے, میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ابوذر نیازی صاحب نے, سب ہماری مین لیڈرشپ نے, بیرسٹر گور صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, سب نے یہ بات کی ہے, شبلی فراز نے, کہ جوڈیشل انکوائری کیجئے, سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری کیجئے, دیکھیے کہ معاملہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور حقیقت تک پہنچیے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پہ یہ ٹیگ کیوں لگایا گیا. ہم تو پرامن لوگ ہیں. ہم نے تو ایجوکیٹڈ کلاس کو, فیملیز کو, بچوں کو سیاست میں لے کے آئے, اور وہ لوگ جو قلم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں آئیں. پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے, عمران خان یا تحریک انصاف کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہمدردی کیجئے, ان کے مسائل کے حل پہ غور کیجئے. یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں. دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے بصد احترام کہ یہ جو آج کیس ہیئرنگ ہوئی ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں, کیونکہ باقی اداروں سے اب شاید توقع مفقود ہوتی جا رہی ہے. صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے. اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے. جب 6 ججز کا لیٹر آیا, کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, صرف تحریک انصاف کھڑی ہوئی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے. ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ, اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں, اگر انہوں کوئی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا. اس لیے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی, استدعا کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. انہوں نے نوٹس لیا, اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے. یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ, یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے, اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے, کیونکہ انہی سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں. باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, 8 فروری کو جو ہوا, ابھی جو 21 اپریل کو ہوا, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے, پارلیمان میں بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں. کل بیرسٹر گور چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات کی ہے. میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں رؤوف بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا. میڈیا کا شکر گزار ہوں, اور درخواست کروں گا, میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ابوذر صاحب, اس پہ پھر رائے کا اظہار کیجئے, اور پھر فیملیز جو ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقف دیجئے. خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے. جی بیرسٹر صاحب.